الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. شفیق بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، عرفت ماں ماں اور بہن، ابھی ہم بہت ہی عظیم اور مبارک مہینے سے فیضیاب ہو رہے تھے، اور یہ مہینہ ماہ رمضان کا تھا. اس ماہ رمضان کے بارے میں دین اسلام میں قرآن و سنت میں بڑی غیر معمولی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام کے درمیان رمضان المبارک اور روزے کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی. فرمایا کہ تم پر ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اس مہینے میں نوافل عبادات کا جو اجر ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض عبادات کا جو اجر ہے وہ 7 سے لے کر 70 گنا تک فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ قدر میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو حضور نے بھی صحابہ کرام کو توجہ دلائی جانب کہ یہ ایک رات ایسی ہے اس مہینے میں کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی فضیلت کی جانب اس طرح توجہ دلائی کہ فرمایا کہ اذا کان رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک انسان کے لیے نیکی کے راستے پر چلنا، جنت کو حاصل کر لینا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم کو بہکانے والے اور گمراہ کرنے والے جو ہمارے شیاطین جن ہیں، ہمارے جو دشمن ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں. تو یہ جو مہینہ ہے اس میں نیکی کے راستے پر چلنا، جنت کے راستے پر چلنا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لینا، یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اس ماہ رمضان کی اور روزوں کی اور روزے داروں کی بڑی غیر معمولی فضیلت، ان کی اہمیت، ان کا مقام و مرتبہ قرآن اور سنت میں بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ جب ہم دین اسلام کو مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ عبادات ہیں، انہیں تمہیں ادا کرنا یہ تم پر فرض ہے. اور دوسری چیز وہ ہے دین اسلام میں جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں، یعنی بندوں کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حقوق عائد کیے ہیں، جو فرائض اور جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں، ان ساری چیزوں کی تفصیلات دین اسلام میں بیان کی گئی ہیں کہ حقوق اللہ کیا ہیں اور انہیں کس طرح سے ادا کرنا ہے. اور جب ہم رمضان المبارک اور روزوں پر غور کرتے ہیں اور جو بھی تفصیلات ان چیزوں کے بارے میں قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں، ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں اس ماہ رمضان میں اللہ تعالی ہماری تربیت کرتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے، انہیں کس طرح سے ادا کرنا ہے، اور ان کو ادا کرنے کا جو جذبہ ہے، جو کیفیت ہے، وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. تو اس ماہ رمضان میں یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا کی جاتی ہیں. تو ہم یہ عام طور سے دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک طرف تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اس کی رضا اور خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، عبادات کے ذریعے سے، دعا اور استغفار کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرتے ہیں اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں. اور دوسری طرف یہ مہینہ بندوں سے محبت کرنے، ان سے خیرخواہی، غمخواری اور ہمدردی دکھانے کا مہینہ ہے. یہ خدمت خلق کا مہینہ ہے. عام دنوں میں ہمارے اندر لوگوں کی مشکلات، ان کی پریشانیوں، ان کی تکلیفوں کا ہمارے اندر کوئی احساس، کوئی ہمیں فکر نہیں ہوتی. لیکن اس ماہ رمضان میں جب ہم خود بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے.
تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہی ساری چیزیں ہیں جو رمضان المبارک کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں، اور پھر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کا اہتمام، ان ساری چیزوں کا التزام باقی کے 11 مہینوں میں بھی کریں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک شخص وہ غذا کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور جیسے ہی اسے کھاتا ہے وہ اس کی پھر الٹی کر دیتا ہے، اسے اگل دیتا ہے، یعنی کہ وہ غذا کھایا، اس کا فائدہ اس کے جسم کو پہنچنے سے پہلے وہ اسے اگل دیتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں ملے گا، غذا کا عرق جسم میں نہیں پہنچے گا، نہ وہ خون بن کر پورے جسم میں گردش کرے گا، نہ اسے قوت اور توانائی حاصل ہوگی۔ تو بالکل یہ بے وقوف ایک شخص جو غذا کھا کر اسے اگل دے اور اس کا فائدہ نہ حاصل کرے، اگر ہمارا بھی رمضان اور روزوں کے متعلق یہی رویہ ہو کہ ہم ایک مہینے تو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کریں، بندوں کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا رویہ اختیار کریں، لیکن جیسے ہی یہ ماہ رمضان ختم ہو ہم ان ساری چیزوں کو گل دیں، ان ساری چیزوں کو ہم اپنے اندر سے نکال دیں، باقی یہ 11 مہینوں میں ساری چیزیں ہمارے اندر نظر نہ آئیں، تو بالکل جس بے وقوف نے کھانا کھا کر اس کی الٹی کر دی تو اس کا اسے فائدہ نہیں حاصل ہوتا، بالکل اسی طرح سے اگر اس کے فوائد ہم نے حاصل کر کے اس کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنے اندر پیدا کیا، اور پھر جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند دکھا اس کے بعد یہ ساری نیکیاں، یہ ساری بھلائیاں ہم نے اپنے اندر سے اگل دی، تو اس کی ساری رحمتیں، ساری برکتیں اس دنیا سے اٹھ جائیں گی، اس کا کوئی فائدہ ہمیں اس دنیا میں حاصل نہیں ہوگا، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کا کوئی اجر، کوئی ثواب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ملے گا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم من صائمین لیس لہ من صیامی الا الظمأ، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے روزوں سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ پلے نہیں پڑتا۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ ماہ رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور کی سعادتوں کو ہمیں نصیب کرنے، ان سے مستفید ہونے اور دنیا آخرت میں انہیں خیر و برکت کا باعث بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔